بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ ہے ایک بوڑھی عورت اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ گھر میں آج 3 دن فاقے سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ بھی نہ کہا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار پڑ گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے ہوئے دیکھ کر کہا، فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس وقت سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے آئے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے مابین کچھ ناراضگی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو کے بل لیٹ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی، اب آپ جب باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک قمیص دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیص اس کو دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شعرائے خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ قمیص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لا کر اس سائل کو دے دی۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی تھی، آپ کئی دن فاقے سے گزارتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا، جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھی۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مشعل راہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی طرح زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔